جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے تحفظ ناموس رسالت کے قوانین کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور مولانا صاحب نے یہ پوائنٹ اٹھایا تھا کہ این جی اوز جو ہیں بیرونی ایجنڈے پر غیر مسلموں کے خلاف اگر کوئی ایسا اقدام ہوتا ہے تو اس کو زیادہ ہائی لائٹ کرتی ہیں۔ کیا یہ تاثر درست ہے؟ بالکل درست نہیں ہے۔ میرا خیال ہے اس سے پہلے جس طرح ہم نے کہا کہ خاص طور پہ اس قانون میں تو بہت زیادہ مسلمان لوگ متاثر ہوئے، اور ہمیشہ جب بھی کوئی کیس آیا ہے، اگر آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان، باقی جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں، انہوں نے ہر ایشوز کے اوپر شور مچایا ہے۔ جب لوگوں کو جیلوں میں قتل کیا گیا، ابھی وہ جو پورا آپ کا پروسیس جو ہے جوڈیشل، وہ پورا ہی نہیں ہوا، جیلوں میں لوگوں کو مار دیا گیا، لوگوں کو عدالتوں میں جاتے وقت مار دیا گیا، اور کبھی مذہبی حلقوں سے اس کے خلاف جو ہے آواز نہیں اٹھی کہ ایسا کیا ہو رہا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ قانون عمل درآمد کیا جی، عمل درآمد یہ کریں گے یا عدالتیں کریں گی؟ جب آپ نے عدالت کو اپنا کام پورا کرنے ہی نہیں دیا اور ان کو جیل میں ہی مار دیا، ایف آئی آر کٹا کے آپ نے جیل میں ہی مار دیا، یا آپ نے اس کو راستے میں جاتے ہوئے، اور زیادہ لوگ دیکھیں مرڈر، میں صرف یہ بات یہاں پہ اپنی بات ختم کر لوں۔ میرے نزدیک یہ مسئلہ مذہبی نہیں ہے، یہ سیاسی طور پہ، اور ہمیشہ آج میں سمجھتی ہوں آج ہمارے مذہب کی، اسلام کی جو شکل بگڑ کے رہ گئی ہے، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں نے اس کو اپنی مذہبی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ آج یہ اسلام کا نام لینے والے اور مذہب کے نام سے مذہبی لوگوں نے اپنی سیاست کے لیے اس عنوان کو استعمال کیا ہے۔ میں اس سے اختلاف بھی کرتا ہوں اور میں کھلے الفاظ میں مذمت بھی کرتا ہوں۔ اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو لائیں اس کا نام، کس نے کسی وقت مذہب کے عنوان کے اوپر سیاست کو استعمال کیا ہے؟ اگر کوئی استعمال کرنا چاہے گا، میں آپ سے کھلے لفظوں میں اس تحریک کا، جو تحریک تحفظ ناموس سے رسالت اس وقت آل پارٹیز کانفرنس 15 دسمبر کو یہاں اسلام آباد میں ہوئی ہے، اس میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، تمام مکاتب فکر کے ذمہ دار حضرات، ملک کی سیاسی جماعتوں کے، کہا جا رہا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب بھی جمپ لگا کے آ گئے، پہلے اس سے پہلے وہ نہیں بولے، وہ ان کے باقاعدہ ان کا مولانا فضل الرحمان صاحب کا دائیوں میں نام تھا۔ یہ نہیں ہے کہ اس دن وہ اچانک چل کر کے آئے تھے، اگرچہ وہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے دعوت تھی، لیکن دائیوں کے اندر مولانا فضل الرحمان کا نام تھا، مولانا سمیع الحق کا نام تھا، قاضی حسین احمد صاحب کا نام تھا، بہت سارے اور لوگوں کا نام تھا، اور میں نے اسی اجلاس کے اندر بیٹھ کر کے، یہ میری رائے تھی، ریکارڈ کے اندر موجود ہے، کہ اس تحریک کو سیاست کے لیے استعمال کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اور میں اس کے اوپر اگلا نظریہ بھی آپ سے آسما صاحبہ یہ کہنا چاہوں گا، اگر کوئی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ میں کوئی سیاسی مفادات حاصل کرنا چاہے گا، انشاءاللہ وہ فائدہ حاصل نہیں کرے گا۔ قادری صاحب، آپ سے ہم بات کرتے ہیں، کیا واقعی ایسا ہے کہ سیاسی مذہبی جماعتیں اس ایشو کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کر رہی ہیں؟ مولانا صاحب نے تو کہا ایسا بالکل نہیں ہے، لیکن جو پہلے بھی میں نے آپ سے سوال کیا تھا، مذہبی جماعتوں کے آپس کے اندر بھی کچھ دھڑے بندی موجود ہے، ہمیں کچھ نظر آئی ہے اس حوالے سے؟ یقیناً اس میں دو حصے ہیں، لیکن ناموس رسالت کے نام پر سب ایک ہیں۔ اگر کچھ لوگ جو سیاست کے نام پر جو سیاست کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ان کی ناکام ہوں گے وہ لوگ، اور اسی لیے 31 دسمبر کو جو ہماری تحفظ ناموس رسالت مارچ ہو رہا ہے قائد اعظم کے مزار سے لے کے عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار تک، یقیناً اس کے اندر اپنی پوری بھرپور طاقت اور قوت کا مظاہرہ بھی یقیناً ہوگا۔ ابھی باری صاحب نے ایک بات کی کہ قانون ہم ہاتھ میں لے لیتے ہیں، یا غازی علم الدین شہید نے قانون ہاتھ میں لے لیا، یا فلاں ہاتھ میں لے لیا، تو وزیر جو گورنر صاحب جو جن کو ایڈمنسٹریٹر ان کے ہاتھ میں ہیں، یہ کورٹ سیشن کورٹ سے اس کو سزا ہوئی ہے، کسی نے سزا نہیں دی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ابھی سیشن کے بعد ہائی کورٹ موجود ہے، ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ موجود ہے، آپ کے پاس ابھی وہ قانونی پروسیس میں چل رہا ہے، تو پھر گورنر صاحب کو ایک دم سے کیا تکلیف اٹھی، مروڑ ہوئی کہ وہ وہاں جا کر قانون کے معاملے میں دست اندازی کی، آئین کی توہین کی، قانون کی توہین کی، اور یقیناً ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے تھا کہ چیز ایک پروسیس میں تھی، اس پروسیس کے بعد معاملات سے پہلے جا کے انہوں نے اس طرح سے وہ بیانات دے دیے، وہ کیونکہ اکثر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے واقعی اس خاتون کے ساتھ معافی نامہ لے کے چلے گئے سے کر رہے ہیں، اور ہزاروں ایسی بے گناہ بہنیں ہیں میں اس سلسلے میں بالکل یہ کہنا چاہوں گی کہ میں آپ سے بالکل متفق ہوں کہ ان کو بالکل نہیں جانا چاہیے تھا، ایک جوڈیشل پروسیس
چل رہا تھا اس میں سیشن کورٹ نے سزا دی, ان کا حق تھا کہ وہ پھر ہائی کورٹ میں جاتی, سپریم کورٹ میں جاتی, انہوں نے بھی اپنی سیاست چمکائی. اور یہ جو اب سیاسی جماعتیں ہیں یہ بھی مذہبی جماعتیں اب اس ایشو کو لے کر اپنے ایک سیاسی تحریک بنانے کی کوشش کر رہی ہیں. یہ ساری نہیں ہے, کچھ جماعتیں ہیں جن کے سیاسی مفادات ہیں. میڈم دیکھیے آپ سنیں, جن کے سیاسی مفادات ہیں وہ سامنے آ جائیں گے, جن کے ہمارے سنی اتحاد کونسل ختم نبوت کی طرف سے ہوئی ہے, آؤٹ آف کیمرہ ہونے کا یہ بڑا نقصان ہے. خالصتاً ایک مذہبی دینی جماعت ہے, اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور مولانا اعجاز ثروت قادری صاحب نے بھی آپ سے اس عنوان کے اوپر اتفاق کیا ہے. وہ بھی فرما رہے ہیں 31 دسمبر کو قائد اعظم کے مزار سے جو مارچ ہوگا اس کے اندر بھرپور قوت کا اظہار ہوگا, یعنی کوئی اختلاف نہیں ہے آپس کے اندر, کوئی اختلاف نہیں ہے. اس میں صرف دیکھیں ایک یہی اس کا بلاسفمی کا ایشو ہے. دیکھیں اسلام جو ہے, اسلام ایشو کیسے بن گیا. آج پاکستان میں ہمارے مذہب مسلمانوں کا, آپ کو پتا پاکستان میں لارج میجورٹی مطلب 98% لوگ مسلمان رہتے ہیں, اور یہ جو, اور آپ یہ دیکھیں گے جو 90% لوگ جو ہیں اس ملک کے اندر, اور اسلام کی مخالفت کرنے والی جماعتیں جو آج پاکستان میں اسلام اور کہتے ہیں کہ اس کو تھیوکریٹک سٹیٹ بنائیں گے, اس کو مذہبی ریاست بنائیں گے, اس کو یہ اسلامی جمہوریہ جو بن بھی گیا ہے اور مزید اس میں شریعت کا نفاذ کریں گے, یہ ساری وہ جماعتیں, چاہے JUI جماعت اسلامی, ان کا آپ ماضی دیکھ لیں, انہوں نے پاکستان کی مخالفت کی. انہوں نے اگر پاکستان اسلام کے نام پہ آج یہ کہتے ہیں بنا, تو انہوں نے اس وقت پاکستان کی مخالفت کیوں کی, یہ اس کا بھی جواب ہے. دوسرا جو ہی پاکستان بنا, مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کون تھے, قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ پڑھانے والا کون ہے, جنہوں نے سب سے پہلے پاکستان کا پرچم لہرایا ہے, مولانا ظفر. میڈم بالکل صحیح کہہ رہی ہے کہ مذہبی نام پر جتنا استحصال ان چند جماعتوں نے کیا, جو آج صرف ایک اپنی سیٹ جانے کے صورت میں انہوں نے یہ کام کیا, آج صرف اپنی کچھ اور وزارتیں حاصل کرنے کے لیے یقیناً ان کے ہوں گے سیاسی عزائم جنہوں نے اس پاکستان کی مخالفت کی تھی, ضیاء کے ساتھ یہ بیٹھے, جی ہر ڈکٹیٹر کے ساتھ یہ مذہبی جماعتیں, اور یہ بگاڑ واقعی اسی وجہ سے یہ بگاڑ بھی پیدا ہوا ہے. سنی اتحاد کونسل کا کسی ایشو سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہمارا کوئی سیاسی عزائم میں ہے. ہم اپنے مقصد کے لیے میدان میں آئے ہیں اس ملک میں, اور جہاں تک یہ کہ آئین کا حصہ نہیں ہے, یہ آئین کا حصہ ہے, آئین کا حصہ ہے. قرآن اور سنت کی روشنی میں 248 آئین میں شک موجود ہے, وہ آئین پڑھ لے, قرآن اور سنت کے مطابق یہاں کے فیصلے ہوں گے, یہاں کی حکومت ہوگی. یہ آئین کا حصہ ہے. یہ نہیں کہنا کہ اسلام کے نام پر ہی وجود آیا تھا, دو قومی نظریے کے بنیاد پہ وجود آیا تھا. اور ہماری علماء اور مشائخ کانفرنس, پٹنے سنی کانفرنس, جس کے اندر تمام نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہر حال میں پاکستان بنائیں گے, لیکن ایک آزادی ریاست. ابھی کون سی آپ جماعت کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ جو اس وقت جو ہے اس ایشو کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ JUI جمعیت علماء اسلام. جمعیت علماء اسلام, فضل الرحمان گروپ کی جانب آپ کا اشارہ؟ بالکل, ان کا کوئی اس سے وہ نہیں ہے. ان کے یہ اگر واقعی تحفظ ناموس رسالت کے معاملے میں سچے ہیں تو یہ اپنی کتابوں سے, جس میں انہوں نے گستاخیاں کی ہیں, جس کے اندر حضور کی شان میں یہ کہا کہ میں نے اختلاف کروں گا, ہم نے آپ کو راستہ دکھایا. اس کے اوپر جمعیت علماء پاکستان کے سربراہ, بریلوی مسلک کے ذمہ دار حضرت مولانا احمد شاہ نورانی صاحب, حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کے ساتھ قومی اتحاد میں رہے. اس وقت ساتھ رہنا اور بات ہے, یہ ایک الگ بات ہے. تحریک تحفظ ناموس رسالت کا سربراہ جو بنایا گیا ہے وہ بریلوی مسلک کے ڈاکٹر ابو الخیر آزاد مولانا زبیر صاحب کا نام اس وقت بھی آیا ہے. شریعت محمدی کا جو قانون پاس ہوا ہے, اس میں کرسچن کے بھی سائن ہیں, اس میں پارسی کے بھی سائن ہیں, اس میں ہندوؤں کے بھی سائن ہیں. آپ میری بات سنیں, آپ میری بات سے پہلے آپ غلط بات بتا رہے ہیں. میں اگرچہ ممبر نہیں ہوں, تحفظ ناموس رسالت کا ہوا ہے تو آپ کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس معاملے کے اندر. اگر آپ کو اس معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی قلم تنظیم ہے, استعمال کریں گے تو ہم ان کا حصہ نہیں بنیں گے. شریعت محمدی کے نام پر گردنیں کاٹی گئی, شریعت محمدی کے نام پر عورتوں کو ٹاکے مارے گئے, شریعت محمدی کے نام پر مساجدوں پہ حملے کیے گئے, شریعت محمدی کے نام پر مزارات پہ حملے کیے گئے. آپ لوگ شامل تھے, آپ کی گستاخانہ کتابیں موجود ہیں جس میں آقا کی شان میں گستاخیاں کی ہیں,
और आका की शान में गुस्ताखियां आप लोगों की मौजूद हैं। मैं आप लोगों की किताबें मौजूद हैं, आप अपनी किताबों में देखें कि अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला से मैंने नबी पाक को भटका हुआ पाया। जहां आपका जी चाहे अकीदा ये है कि जो नबी पाक का भटका हुआ पाया उसका ईमान कहां सलामत रहा। लेकिन अभी मुझे दोनों बात कर रहे हैं। इस वक्त नामूस से तहफ़्फ़ुज़ है, नामूस से रिसालत का उन्वान है। पॉलिसी खत्म करनी होगी। नामूस से रिसालत का चाहिए तो ये कि नबी के नाम पर सबको मुत्तहिद होना चाहिए। इस मौका के ऊपर जब हम बरेलवी मसलक की क़यादत को कबूल किए हुए हैं, बरेलवी देवबंदी मसला नहीं है, ये वो अंग्रेजों की साजिश है जिन्होंने ना बाल पोस्ट के बड़ा किया है। हमने ये 1710 की साजिश है, जब 1710 के अंदर हेम्फ्रे ने ये इंकशाफात किए थे कि इनके अंदर दरार कैसी डाली जाए। आज आपका पूरा मीडिया चैनल गवाह है, इदारे गवाह हैं कि कहां से फंडिंग हो रही है, किस तरीके से इस मुल्क को डिस्टेबलाइज किया जा रहा है, किस मुल्क से बर्बाद किया जा रहा है, कहां से ये रियाल और डॉलर आ रहे हैं, कौन है लोग जो मुल्क में फिरकावारियत फैलाना चाहते हैं, कौन लोग जो मस्जिदों में हमले करते थे, कौन लोग थे जिन्होंने बम धमाके कराए। तो कुछ हमले को हराम क्यों नहीं कहते आप लोग? कुछ हमला हराम है क्यों नहीं कहते आप? किसी गैर मुल्क की हुकूमत का साबित कर दे, मैं गर्दन कटवाने के लिए तैयार हूं। मैं गर्दन कटवाने के लिए तैयार हूं। हमले को आज तक आपने हराम नहीं कहा। मैं बिल्कुल आपसे बात करती हूँ। सपोर्ट करते हैं आप लोग दहशतगर्दों को, ऑक्सीजन फराहम करते हैं दहशतगर्दों को। आप लोगों ने इस मुल्क को बर्बाद कर दिया है। किसी और आज गवर्नर ने तो बहुत पहले पर तहरीक आज की शुरू हो रही है और कादियानियों के खिलाफ जब तहरीक हुई थी शुरू, पाकिस्तान के किसी बेगुनाह मुसलमान को मारा जाए वो भी गुनाह है। हम उन्होंने आपकी किताबें उठा के पेश की थी और मैं किताबें उन्होंने पेश की इस मौका के अंदर जब इत्तेफाक की जरूरत है, कोई इंतजार पैदा करने की कोशिश करेगा, मैं समझता हूं ये भी किसी और जी बिल्कुल। आपने कुछ पॉइंट्स उठाए, मौलाना साहब भी जवाब दे रहे हैं, लेकिन दोनों आप एक वक्त में दोनों ही बात कर रहे हैं। लेकिन कोशिश हमारी तो थी कि लोगों को समझ आए, लेकिन बात करें दूसरे की हिमायत में फजीलत में जो प्रोग्राम जिसपे है बिल्कुल सवाल ये हुआ था बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ नामूस से रिसालत के इशू पे हम बात कर रहे थे, उस पे आप इकट्ठे हैं या नहीं ये सवाल हुआ था। लेकिन जो डिबेट आप किसी और को डिफाइन क्यों कर रहे हैं? आप अपने आप को डिफाइन करें कि हाँ भाई आपका क्या है, आप दूसरे की यहाँ वकालत करने की चले हम दूसरे की वकालत नहीं कर रहे, लेकिन हम दोनों का पॉइंट इसमें ऐड करने की कोशिश की। हमने तो 2 जनाजे उठाए, साने नश्ता पार्क हमारा 63 जनाजे हमने उठाए। हमने 2 क़यादतें कुर्बानी की हैं। दहशतगर्द तो आप थे क्योंकि उस कातिल में आपका एक दहशतगर्द पकड़ा गया था, अरशद कोल का जिसका नाम था। दहशतगर्दी वाली आप लोगों पर कल्लम क्यों है? इसलिए कि आप लोगों ने मसाजिदों में धमाके कराए, आप लोगों ने इमाम बारगाहों में धमाके कराए, आप लोगों ने मसाजिदों में हमले किए, लोगों को नमाज जैसी मुक़द्दस मस्जिद जैसी आप बात हो रही है, हम उस इशू पे बात कर रही है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की, जो इस उन्वान को छोड़ करके इधर उधर जो जा रहे हैं, मैं समझता हूं ये इस तहरीक को नुकसान करने के लिए किसी और को कुछ करने आप लोग मफादात से बाहर निकल कर गए हैं। के साथ मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेनी है। हम इसी इशू पे मजीद बात करेंगे। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के इशू पे जो तहरीक चल पड़ी है उस पे दीनी मजहबी सियासी जमातें एक हैं या नहीं है, इसी को हम मजीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मुख्तसर से ब्रेक के बाद।